اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. وإن تطع أكثر من في الأرض، اور اے میرے پیغمبر اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر من فی الارض، اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں بسنے والے ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو پھسلا دیں گے اللہ کی راہ سے. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر اٹکل پچو سے باتیں کرنے والے. ان ربک هو اعلم، یقینا تیرا پالنہار ہی وہی بہتر جانتا ہے. من یضل عن سبیلہ، اس آدمی کو جو پھسل گیا اپنی راہ ہدایت سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. نبی علیہ السلام جب تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تو بہت سے لوگ آپ کو مشورے دینے والے تھے. آپ ان کے واردان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کا انداز تبلیغ یہ نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر کو وہ طریقے سکھلاتے تھے کہ آپ اس طرح تبلیغ کریں. ان کی حماقت اور ان کی بدبختی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کو وہ مشورے دیں کہ آپ اس طرح تبلیغ نہ کریں، یہ طریقہ ہونا چاہیے، فلاں طریقہ نہ ہو، فلاں ہونا چاہیے. تو یوں پیغمبر کے وہ رہبر اپنی طرف سے بننا چاہتے تھے. تو یہی ان کی حماقت تھی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، میرے محبوب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو اس طور طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، آپ نے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، میرے محبوب اگر راہ توحید میں اور بیان توحید میں آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین میں رہنے والے ہیں، کیونکہ زمین میں اکثریت جاہل لوگوں کی ہے، اکثریت کافر اور مشرک ہیں. مومن موحد اور اللہ کی توحید کا علم رکھنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وقت کا جو بھی پیغمبر آیا اس کے ساتھ اس کے تبلیغ کے کام میں شریک ہونے والے اور اس کی نبوت کا اقرار کرنے والے بہت کم لوگ تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں مومن ہونے والے کتنے تھے؟ 80 افراد، 80 آدمی مفسرین کی رائے کے مطابق. اور بعض نے تو اس سے بھی کم تعداد کی ہے. تو 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں مومن اور موحد کتنے لوگ ہوئے؟ صرف 80 آدمی. ٹانگے دیا سواری. اسی لیے قرآن کہتا ہے قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون. بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان واقعات اور نصائح سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہدایت کا تعین کرتے ہیں. ورنہ اکثر ہم جاہلون،
اکثرهم للحق کارہون اکثرهم مشرکون اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یؤمنون اکثر الناس لا یشکرون. قرآن بھرا ہوا ہے اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر مشرک ہیں. تو اس لیے قرآن بتانا چاہتا ہے کسی کی اکثریت کو دیکھ کے کہیں مرعوب نہ ہو جانا. یہ نہ خیال کرنے لگنا کہ فلاں کے ساتھ اتنی نفری ہے، فلاں کے ساتھ اتنی تعداد ہے، اس کی اتنی فورس ہے، لہذا اسی کے تم گرویدہ ہو جاؤ. کسی کی تعداد کی زیادتی کو دیکھ کے تم نے اپنے لیے رائے ہدایت کا تعین نہیں کرنا، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، پیغمبر کا خطاب کیا کہہ رہا ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، میرے محبوب اگر آپ اکثریت کو دیکھ کے ان کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نتیجہ یہ نکلے گا بیان توحید میں وہ اللہ کی بتلائی ہوئی راہ سے آپ کو پھسلا دیں گے. کیونکہ زمین میں اکثر رہنے والے اللہ کے دشمن ہیں، ناشکرے ہیں، مشرک ہیں. تو وہ لوگ کب چاہتے ہیں کہ کما حق ہو اللہ کی توحید کا پرچار ہو اور اللہ کی توحید بیان کی جائے، تو وہ تو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بیان توحید سے روک دیں. اور انہوں نے کوشش کی ہے. 29واں پارہ کھولیے. صفحہ 566 بالکل اس کی ابتدا دیکھیے. پہلی سطر صفحہ نمبر 566 سورۃ القلم ہے اور 29واں پارہ. فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ان ربک هو اعلم، میرے پیغمبر بے شک آپ کا پالنہار خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس آدمی کو جو پھسل گیا اپنی راہ ہدایت سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہی اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتاؤں کو. فلا تطع المکذبین، آپ نہ پیروی کیجیے ان لوگوں کی جو دین کو جھٹلانے والے ہیں. مکذبین جو قرآن کو جھٹلانے والے، پیغمبر کے فرمان کو جھٹلانے والے، اللہ کے توحید کے بیان کو جھٹلانے والے. فلا تطع المکذبین، ایسے جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی آپ اطاعت نہ کیجیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا وہ تو چاہت کرتے ہیں، لو تدہن کہ آپ مداحنت کریں. مداحنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دہن عربی میں کہتے ہیں تیل لگانے کو، تو بدو لو تدہن، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تیل لگا کر مسئلہ بیان کریں. کنایا ہے نرمی سے کہ آپ نرم کر کے مسئلہ بیان کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں کہ جوڑ پیدا کریں. بدو لو تدہن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جوڑ پیدا کریں. فیدینون، تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پیغمبر ہم نے پہلے تجھے بتا دیا ہے، فلا تطع المکذبین، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا جوڑ پیدا کریں، یہ ہیں اللہ کے حقیقی دین کو جھٹلانے والے. ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی. سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جوڑ پیدا کرو، یہی ہیں مکذبین. لہذا ہم پہلے آپ کو پیشگی حکم دے رہے ہیں، فلا تطع المکذبین، ایسے جو دین کے جھٹلانے والے ہیں ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت کریں، لیکن اللہ کی توحید میں مداحنت نہیں ہے، بغیرتی کہلاتی ہے. خدا کی توحید میں مداحنت بندہ کرے، اس آدمی کو عالم کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو کما حق ہو اللہ کی توحید بیان نہ کرے. کیونکہ پورا قرآن آیا ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سارے انبیاء کا مشن یہی تھا،
ہر نبی نے آ کے یہی نعرہ لگایا، یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے سجدوں کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ نظر و نیاز، منت منوتی، بیٹے بیٹیاں دینے والا، قاضی الحاجات، عزت اور ذلت کا مالک، مقدموں میں رہائی دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہی پیغام لے کے ہر نبی آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے جو طالب ہیں وہ بار بار یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے اکتانا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ جو اس مسئلے سے اکتا جائے، اللہ کی توحید کے مسئلے سے، سمجھو اس کے ایمان میں خلل ہے، ایمان اس کا کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ مومن اور موحد کی پہچان ہے جب اس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، اشمئزت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ مومن اور منافق کی قرآن نے ان کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ مومن کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ اور جب کافر کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، مشرک کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، ان کے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ وہ بیچارے کلپ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا گلا دبا دیں، توحید کے کیا رنگ لگاتے ہیں۔ تو مومن اور موحد کی پہچان ہے کہ موحد کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، وہ خوش ہونے لگتا ہے اللہ کی توحید کو سن کر۔ تو لہذا اپنے آپ کو موحد بنائیے، تبلیغ بھی کیجیے عقیدہ توحید کی۔ تو فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں، میرا پیغمبر آپ کو مداہنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک موقع پہ آ کے مطالبہ کیا تھا اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ، کہ آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتا ہے 1 سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے، 1 سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں گے، یوں ملا جلا کے ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں، مہربانی کر ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہہ۔ جب انہوں نے یہ سمجھوتے کی پیشکش کی، اللہ نے اسی وقت فتویٰ لگا دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، میرے پیغمبر کہہ دے أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے توحید میں مداہنت کی طلب کرنے والے کافروں۔ پہلے فتویٰ، بعد میں مسئلہ۔ جب کوئی ایسی طلب کرے اور مسئلہ توحید کے بیان میں سمجھوتوں کا شکار ہونے لگے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ انداز ہی خدا کا جلالی ہو جاتا ہے، پہلے فتویٰ آتا ہے، بعد میں مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ یا ایھا الکافرون والکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو میں محمد عربی ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، ہمارے سچے خدا کی عبادت کرو یا نہ کرو، کرو گے اپنا فائدہ ہے، نہ کرو گے نقصان تمہارا ہے، لیکن مجھ محمد سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے جھک جاؤں گا۔ میں تو آیا ہی ان کی تردید کرنے کے لیے ہوں، میں کیسے ان کے سامنے سر بسجود ہو سکتا ہوں۔ دیکھیے سورۃ الکافرون، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں اتار دی۔ صفحہ 609 ہے، بالکل آخری سطر ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میرے پیغمبر فرمائیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کر سکتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا اگر کر نہیں سکتا کبھی بھی 4 منٹ کے لیے اگر میں اس بات پہ ایگری ہو جاؤں اور میں کروں بھی صحیح،
تم ایسے بدبخت ہو، تم ہمارے سچے معبود کی اکیلا کر کے عبادت پھر بھی نہیں کرو گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں کروں گا نہیں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت. بالفرض اگر میں اس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے راضی ہو بھی جاؤں، تم اتنے بدبخت ہو، تمہیں پھر بھی اللہ اکیلے کی عبادت نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ جب تک دل کے اندر غیر کی محبت ہے اس وقت تک اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی. دلوں کو مانج کے غیر اللہ کی محبت سے صاف کرو، برتن جب صاف ہو جائے گا پھر اس میں اللہ کی محبت آئے گی. جب اللہ کی محبت آئے گی پھر غیر کی محبت کے رہنے کا محل ہی نہیں رہے گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. دوبارہ تکرار کے ساتھ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں ہوں عبادت گزار ان کا جن کی تم عبادت کر رہے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تمہارے حصے میں اس معبود برحق کی عبادت ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم اپنی راہ پہ چلو، مجھے اپنی راہ پہ چلنے دو. میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تمہارے سمجھوتوں کا میں قائل نہیں ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا یہی دین ہے، تم غیروں کو پکارو، میرا یہ دین ہے میں خدا واحد کی عبادت کروں. سبحان. یہ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے. تو میں نے کہا جہاں مداہنت کا مطالبہ ہوتا ہے قرآن کا انداز جلالی ہو جاتا ہے، وہاں پہ پہلا فتویٰ ہوتا ہے اور بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. اللہ اپنی توحید کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. مولا کما حق ہو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. یہ سمجھ آ جائے تو اس سے میٹھا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے کڑوا مسئلہ ہی کوئی نہیں. حقیقت بات ہے، جس کو سمجھ آ جائے. روایات میں آتا ہے، روایات میں الفاظ پہ غور کیجیے، میں کوئی اس کی فقاہت بیان نہیں کر رہا کہ ٹھیک روایت ہے. روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تخت سلیمانی پہ جا رہا تھا ہواؤں میں اڑتا ہوا، تو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان نے دیکھا کہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر ہے، انسان بھی ہیں، ہاں جی دیگر مخلوقات بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ جیسی بادشاہت مجھے دینا میرے علاوہ کسی کو نہ دینا. رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہ. سورۃ الصاد 23ویں پارے میں ذکر ہے ان کی دعا کا. تو یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے، اور ایسے ہی ہوا، کسی کے حصے میں نہیں آئی. چرند پہ ان کی بادشاہت، ہواؤں پہ ان کی بادشاہت، ہاں جی حشرات الارض کیڑے مکوڑے ان کے اوپر ان کی بادشاہت. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت سے نوازا. تو ہوا میں ان کا تخت ہوتا ہوا جا رہا تھا. کسی کسان نے دیکھا ہوا میں تخت سلیمانی سفر کر رہا ہے، تعجب کیا اور زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. یہی جملہ نکلا، اللہ کو بھی اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اپنی توحید پہ مبنی یہ جملہ اتنا پسند آیا. پیغمبر سلیمان کو وحی کر کے کہا واپس موڑ اپنے اس تخت کو، زمین پہ اتر لینڈنگ کیجئے اور جائیے اس بندے کو جا کے سلام کریے اور اس سے پوچھئے تو نے کیا زبان سے جملہ نکالا ہے. سلیمان علیہ السلام حیران و شہر ہے، کون سا ایسا جملہ اس نے زبان سے نکالا، اور وہ کون سا بندہ ہے جس کی طرف جانے کا مجھے حکم مل رہا ہے. من جانب اللہ، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے. اترے، تلاش کرتے کرتے اس مطلوب آدمی کے پاس پہنچے. ارے بھیا تجھے سلام ہے، اور سلام اس ذات کی طرف سے ہے جو خود سلام ہے. سلام بھی اس ذات کی طرف سے ہے جو خود سلام ہے. کیا جملہ تو نے نکالا ہے اپنی زبان سے؟ اب وہ اپنی جگہ پہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ میں کوئی غلط بات کہہ بیٹھا ہوں کہ جس کا یہ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا بھیا خوف کرنے کی یہ مقام نہیں ہے، خوف کرنے کی جگہ نہیں ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے. مجھ سلیمان پیغمبر کو اللہ نے تیرے اس جملہ سننے کے لیے یہاں بھیجا. سبحان. اس نے کہا جی میں نے آپ کے تخت کو دیکھا، ہواؤں میں رقص کرتا ہوا اڑتا ہوا جا رہا تھا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ. اللہ کو اپنی توحید اتنی محبوب ہے کہ پیغمبر کے چلتے ہوئے سفر کو اللہ روک کے اپنے اس بندے کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کی توحید کے جملے بول رہا ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے.
تو اللہ کو اپنی توحید سے بڑا پیار ہے، اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کی زبان پہ آخری جملہ یہی ہوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ تو جس کی زندگی کا اختتام اس کلمے پہ ہوا، پیغمبر نے فرمایا داخل الجنہ۔ علماء سمجھتے ہیں یدخل الجنہ نہیں ہے، داخل الجنہ ماضی ہے، استقبال کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ ہے، داخل الجنہ۔ مشکات کی حاشیے میں لکھا تھا مضارع کی جگہ پر ماضی کو ذکر کیا یقینی ہونے کی وجہ سے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کوئی حاجت لے کے، تو آپ اس کو یقین دلانے کے لیے کیا کرتے؟ تیرا کام ہو گیا۔ اب ہو گیا تو ماضی کا صیغہ ہے، کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہو جائے گا، تسلی دیتے ہوئے، لیکن یقین اتنا ہوتا ہے، اعتماد اتنا ہوتا ہے اس بندے کی مدد کرنے پر، انسان کہتا ہے تیرا کام سمجھ ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنی زبانی یہ الفاظ ارشاد فرمائے داخل الجنہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا کرنا، آمین۔ یا اللہ ہمیں اس کلمہ توحید پہ موت دینا۔ مرنا تو ہر ایک میں ہے، لیکن کیا خوش قسمتی ہے آدمی کی کہ اللہ کی توحید پہ موت آئے۔ یا اللہ موت کے وقت ہم کو یہ کلمہ نصیب فرما۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اکثر ہیں مشرک، اکثر ہیں کافر، اکثر ہیں اللہ کی توحید کے منکر، تو ان کی اکثریت سے مرعوب ہو کے کہیں یہ ذہن نہ بننے لگ جائے کہ اس کے ساتھ اتنی عوام ہے لہٰذا انہیں کی پیروی کریں۔ نہ 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 نہ، آپ نے پیروی کرنی ہے اس کتاب مقدس کی جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں رہنے والے ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو روک دیں گے اللہ کی راہ سے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ تابعداری کرتے مگر گمان کی، وہ گمان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے پیچھے چلتا ہے، سبحان۔ ان کی راہ گمان ہے اور تیری راہ قرآن ہے۔ تیری راہ کیا ہے؟ قرآن ہے جو اللہ نے اتارا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ 21واں پارہ کھولو، سورۃ الاحزاب۔ یہ قرآن کی سیر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حوالے قرآن کے یاد رہے۔ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھیے، سورۃ الاحزاب کی بالکل ابتدا دیکھیے، صفحہ ہے 419۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ کا ڈر کیسا؟ فرمایا یہی اللہ کا ڈر ہے کہ کافر اور منافق کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے ڈر کی یہ ایک صورت ہے نمایاں، یہی دلیل ہے اللہ کے ڈر کی کہ آپ منافق اور کافروں کے کہنا نہ مانیں بلکہ کس کا کہا مانیں؟ اللہ کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ رب العزت ہے جاننے والا ہر خبر کو، حکیما حکمتوں کا مالک ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ تابعداری کیجیے اس کی، یوحی الیک من ربک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ کے پالنہار کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً ہے اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے خبردار۔ یا اللہ قرآن پہ چلیں تو دنیا ناراض ہوتی ہے،
دنیا تلواریں کھینچ کے مقابلے میں آ جاتی ہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اگر دنیا لڑنے پہ اتر آئے اور میدان کارزار لگ جائے وتوکل علی اللہ، قرآن کی اتباع کیجیے، یہ اگلی آیت ہے، قرآن کی اتباع کیجیے، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کتاب مقدس کو سینے سے لگائے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوں، آپ کی زندگی قرآن سے عبارت ہو، قرآن کے اوپر عمل کریں۔ رہی یہ بات کہ دشمن ہو جائے گی دنیا اسلحہ لے کے سامنے آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ ان کی کفالت اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کو کافی ہو جاتا ہے، ان کے دشمن کو اللہ نیست و نابود کرتا ہے۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، تو کیا فرمایا؟ ان یتبعون الا الظن، جو کافر اور مشرک ہیں وہ تو گمان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے ان کے پاس اپنے عقیدے کی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، ہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشر، کافر اور مشرک کہتے تھے یہ گمراہ ہو گیا ہے، نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ گمراہ، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اللہ نے جواب دیا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، فرمایا میرے پیغمبر ان کے تانا زنی سے آپ کا دل تنگ نہ ہونے پائے، تیرے رب کو پتا ہے کون گمراہ ہے اور کون راہ ہدایت پہ ہے، یہ تو فیصلہ رب نے کرنا ہے، کیونکہ ہدایت اور ضلالت کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ اللہ، صرف اللہ کا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، ہدایت دینے پہ آتا ہے تو فارغ سے سلمان کو چلا کے نبی کے قدموں میں لا کر ہدایت دے دیتا ہے، اور جب کسی کو گمراہ کرنے پہ آ جائے نبی کے سگے چچا کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، گمراہی پہ موت آ جاتی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس سے بڑا پوچھنے والا کون ہے؟ تو فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا پالنہار خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے پھسلا ہوا ہے، کون راہ ہدایت کو چھوڑے ہوئے ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے نبی کے نقش قدم پر اور نبی کے یاروں کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے۔ وہ مہتدین تو وہی ہے نا جو پیغمبر خدا کی راہ پر چلے یا پیغمبر خدا کے یاروں کی راہ پر چلے، وہ راہ ہدایت پہ ہیں، تو فرمایا اللہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والا اور کون گمراہی پہ چلنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین کے باشندے ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روک دیں گے، وہ پھسلا دیں گے آپ کو اللہ کی راہ سے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ نہیں پیروی کرتے وہ سوائے گمان کے، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا پالنہار خوب جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، اس آدمی کو کہ جو پھسلا ہوا ہے اپنے رستے سے، یعنی راہ ہدایت سے جو پھسلا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق